اس دنیا میں انسان سے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مگر انسان جان بوجھ کر ایسی نافرمانیوں اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ایک ایسی قوم کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے انسانی شکل سے بندر بن گئی، اور اس قوم کی طرف بھیجے جانے والے اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک خاندان سے وابستہ تھی اور نبوت و رسالت دوسرے سب سے۔ یہودا کے گھرانے میں نبوت چلی آتی تھی اور ابراہیم کے خاندان میں حکومت اور سلطنت۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جن کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں یکجا کر دی تھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبور عطا کی گئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ آپ جب زبور پڑھتے تو آپ کے وجد آفرین نغموں سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور وجد میں آ جاتے۔ آپ کے ارد گرد جمع ہو کر حمد خدا کے ترانے گاتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ درخت، دریا، سمندر، پہاڑ بھی خدا کی حمد میں گونج اٹھتے، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے داؤد کو یہ فضل عطا کیا کہ پہاڑوں تم ان کے ساتھ تسبیح پروردگار کیا کرو، اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور لوہے کو نرم کر دیا۔ قرآن مجید میں 16 مقامات پر 9 سورتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو اس بے نظیر شجاعت کے اظہار نے بنی اسرائیل کے قلوب پر داؤد علیہ السلام کی محبت اور عظمت کا سکہ بٹھا دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت سے نواز دیا گیا، جبکہ بنی اسرائیل نے آپ کو حکومت و سلطنت کے لیے منتخب کر لیا، اور بنی اسرائیل کی قوم آپ کے نبوت و حکومت کے زیر سایہ مضبوط اور طاقتور قوم بننے لگے۔ یہ قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب یہ قوم طاقت اور راحت اور سکون میں عروج پر پہنچی تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اس لیے مچھلیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو، بلکہ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لیا کرو، اور یہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا کرو۔ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ وہ لوگ اتوار سے لے کر جمعہ تک مچھلیاں پکڑتے، مگر ان دنوں میں سمندر کے کنارے زیادہ مچھلیاں نہ آتیں، اور جب ہفتے کو دیکھتے تو زیادہ مچھلیاں آتیں۔ پھر ان لوگوں میں سے ایک شخص کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، بلکہ ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں پھینک دیا کرو تاکہ ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں پھنس جائیں، پھر اتوار کے دن نکال لیا کرو۔ بس ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور کچھ لوگ تو چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر کھڈے بنانے لگے۔ جب مچھلیاں وہاں سے ہفتے کے دن گزرتی تو ان کھڈوں میں پھنس جاتی، اور وہ اتوار کے دن نکال لیتے اور وہ پکا کر کھا لیتے۔ ان لوگوں میں سے چند اللہ کے نیک بندوں نے انہیں روکا، مگر وہ ان کا مذاق اڑانے لگے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ پس اللہ کے نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ اللہ کے نیک بندے ایک طرف ہو جائیں اور نافرمان بندے دوسری طرف۔ پس جیسے ہی اللہ کے نیک بندے الگ ہو گئے تو نافرمان لوگوں نے اپنا الگ گروہ بنا لیا اور سرکشی کرنے لگے۔ دوسری طرف اللہ کے نیک بندے پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی دوسری طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب انہوں نے اس دیوار کے دوسری طرف دیکھا تو سب لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے،
اور بندروں جیسی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ اللہ کے نیک بندوں نے ان بندروں میں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا اور چیخ کر رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ بالآخر وہ لوگ اس حالت میں کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، اس لیے 3 دن بعد وہ سب لوگ مر گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بے شک حرف آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین الہی آمین۔